اور پھر اپنے بندوں کو محبت کا معیار محبت کرنے کا کیا طریقہ ہے اور محبت کا کیا معیار ہے. کے پہلی انسان کے والدین ہیں. ماں باپ کی محبت میں انسان دوسری چیز انسان کی اپنی اولاد ہے. اولاد کی محبت میں اولاد کی پرورش کے لیے اولاد کو کھلانے پلانے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے. تیسری چیز انسان کے بھائی اور بہنیں ہیں. بھائیوں اور بہنوں کے لیے انسان بڑی محنت کرتا ہے. چوتھی چیز مردوں کے لیے بیویاں اور عورتوں کے لیے ان کے خاوند ہیں. خاوندوں اور بیویوں کی وجہ سے انسان بھٹکتے ہیں، دین سے دور نکل جاتے ہیں. برادریاں اور قبیلے، پانچویں چیز برادریاں اور قبیلے ہیں. برادری کی محبت میں، خاندان کی محبت میں لوگ ظلم اور ناجائز کاموں پر بھی گواہ بن جاتے ہیں. چھٹے نمبر پر مال دولت ہے. یہ مال انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے. ساتویں نمبر پر تجارت اور کاروبار ہے. کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، فیکٹریوں کارخانوں کے لیے انسان شریعت کی حدیں پامال کرتے ہیں. اور آٹھویں نمبر پر گھر ہیں، رہائشیں، کوٹھیاں، بلڈنگیں، حویلیاں، مکانات. یہ 8 چیزیں ہیں جو انسان کو اس دنیا کے اندر پکڑتی ہیں اور انسان کی مجبوری بنتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان غلط کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ احکم الحاکمین نے ان 8 چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دنیا والوں کو بتا دو، اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں خاوند، تمہارے برادریاں قبیلے، تمہارا مال و دولت، تمہارے کاروبار اور تمہاری حویلیاں، عمارتیں، مکانات، رہائشیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو گئیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب ہو گئیں، کیا مطلب؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، جہاد کا مسئلہ ہے، دوسری طرف تمہارے ماں باپ ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جہاد ہے، دوسری طرف تمہاری اولاد ہے. ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور جہاد ہے، دوسری طرف تمہارے بھائی بہنیں ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم اور جہاد کا مسئلہ ہے، دوسری طرف
تمہارے بیویاں اور خاوندوں کے معاملات ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کا مسئلہ ہے، دوسری طرف تمہاری برادریاں اور خاندان ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور جہاد کا مسئلہ ہے، دوسری طرف تمہارے مال و دولت ہے، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور جہاد ہو، دوسری طرف تمہاری تجارتیں کاروبار ہوں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور جہاد کا مسئلہ ہو، دوسری طرف تمہارے گھروں کا مکانات رہائشوں کا معاملہ ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دو اور ان چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ، فتربصوا، پھر تمہارا ایمان، تمہاری محبت، تمہارا دین صحیح نہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا امر یعنی اپنا عذاب نازل کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسا کرنے والے فاسق ہیں، اللہ کے مقابلے پر، اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے پر، جہاد کے مقابلے پر ماں باپ کے پیچھے لگنے والے، اولادوں کے پیچھے چلنے والے، بہنوں بھائیوں کو رکھنے والے، بیویوں کے پیچھے، خاندانوں کے پیچھے لگنے والیاں، برادریوں خاندانوں کے پیچھے، مالوں کی وجہ سے پیچھے، تجارت کاروبار کی وجہ سے دور، گھر کی مجبوریاں، اگر یہ چیزیں ہیں اللہ کے مقابلے پر، رسول کے مقابلے پر تمہیں روکنے والی، تو پھر یہ فسق و فجور ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احبا کا لفظ بولا ہے، احبا الیکم، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری ہیں، یہ احبا لفظ بول کر اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت میں محبت کا ایک طریقہ اور معیار ہمیں سمجھایا کہ محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، جہاد کی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی ہے، اس کو اس کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے ساتھ باقاعدہ ذکر کیا ہے، ورنہ حکم اللہ کا ہے، کتب علیکم القتال، حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، معیار دیا محبت کا، اللہ کا حکم، رسول کا حکم، تم اس لیے نہ مانو کہ ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد، ہماری اولادیں، ہمارے کاروبار، ہمارے فلاں مسئلے، ہمارے فلاں مسئلے، تو پھر تمہاری محبت کوئی نہیں، پھر فسق و فجور ہے، پھر ایمان محبت کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ یہ محبت کا ایک معیار اللہ احکم الحاکمین ہمیں سیدھے سادے لفظوں میں سمجھا رہے ہیں۔ مزید تشریح ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک لا یؤمن احدکم، تم سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں بن سکتا، مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، وہ مجھ سے زیادہ محبت نہ کرے، من والدہ ہی، اپنے والد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، وہ ولدہ ہی، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر، والناس اجمعین، اور ساری دنیا جہاں سے بڑھ کر۔ ایک طرف ماں باپ ہو، اولاد ہو،
دنیا کیوں نہ ہو، اگر یہ مجھ سے زیادہ محبت کرے گا تو پھر یہ مومن ہے، اور اگر مجھے چھوڑ دیتا ہے اپنے کسی وجہ سے تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں۔ محبت لفظ بولنا بڑا آسان ہے، اس کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن محبت کا جو معیار اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں دیا ہے اور محبت کا جو انداز ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس معیار سے پورا اترنا بڑا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال بعد کیا ہے، اپنی زندگی کے 40 سال گزرنے کے بعد نبوت کا اعلان کیا، پہلا عرصہ 40 سال کا نبوت سے پہلے کا دور سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور بڑی عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے اپنے معیار لوگوں کے اگر دیکھے جائیں، اپنے انسانی بنائے ہوئے معیار انداز، تو عرب کے مکہ کے وہ کافر مشرک اپنے اپنے طریقے سے محبت کا پیار کا اظہار کرتے تھے۔ آپ کے خاندان کو کیا خیال ہے، خوشی نہیں ہوئی تھی آپ کی پیدائش میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ددیال بڑے خوش ہیں، ننیال بڑے خوش ہیں، عبداللہ کی نسل شروع ہو گئی ہے۔ عبد المطلب جو سردار تھا، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اس کے اپنے 10 11 12 بیٹے تھے، لیکن کسی سگے بیٹے کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے تخت کے اوپر آ کے بیٹھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، آپ کو وہ اپنے تخت کے اوپر بٹھایا کرتا تھا۔ ابو جہل نے کتنی محبت کا اظہار کیا، ابو لہب، لوگ کہتے ہیں نا اس نے لونڈی آزاد کر دی تھی، جو لونڈی اس کو آئی بتانے کے لیے کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ فوت ہو چکے تھے نا عبداللہ، جب بیٹا پیدا ہوا ہے اتنا خوش ہوا اس لونڈی کو ہی آزاد کر دیا۔ صحابہ جو سنی ہے نا یہ روایت آپ نے، حالانکہ ایک خواب کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، خواب ہے کوئی حدیث نہیں۔ ایسا ابو لہب کو دیکھا گیا، وہ پانی چوستا ہے یا دودھ چوستا ہے اپنے انگوٹھے سے، اسے پوچھا گیا تیرا کیا معاملہ بنا، کہا کفر اور شرک کی وجہ سے بڑا عذاب میں جلتا ہوں، لیکن انگوٹھے سے دودھ چوستا ہوں، اور یہ اس لیے ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مجھے بشارت دی گئی تو میں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ خواب کا واقعہ ہے، کوئی دلیل حدیث نہیں، پتہ نہیں دیکھنے والا کون ہے، اور ایک کافر کا خواب ہے، اور ابو لہب وہ ہے جس کی مذمت قرآن نے کی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، لیکن اس نے اپنی محبت کا اظہار تو کیا۔ لوگ صادق و امین کہتے تھے، اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ 35 سال کی عمر ہے، بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ ہے، تعمیر کرتے کرتے حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ آیا، سارے قبیلے سارے خاندان آپس میں لڑنا شروع کر دیا، سب نے قبول کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے،
اپنے اختلاف لڑائیاں چھوڑ دی تھی، یہ محبت ہی تھی۔ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ 40 سال تک عرب کے لوگوں نے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقوں سے محبتیں کی۔ یہ انسانی معیار ہے محبت کا کہ آپ سونے بات ہیں، خوبصورت بات ہے، آپ اکلوتے سرزند ہیں، فوت ہونے والے باپ کے پیچھے اس کی نسل کو کام کرنے والے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، حسن ہے، زیب و زینت ہے، مال و دولت ہے۔ لوگوں کی محبت کے معیار یہ ہیں، لیکن عرش والے رب نے محبت کا معیار کو چھوڑ دیا۔ وہی لوگ ساری محبتیں لٹانے والے، صادق امین کہنے والے، اپنے فیصلے ان سے کروانے والے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کے قائل ہو جاؤ کہ دنیا جہاں میں اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اب ان محبت کرنے والوں نے، غلام آزاد کروانے والوں نے، صادق امین کہنے والوں نے کیا کیا؟ کیا مسئلہ تھا؟ وہ محب 40 سال تک محبتیں عقیدتیں کرنے والے آج کیا مسئلہ بنا؟ کہتے ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے۔ یہ بات جو تو نے کی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے جو بات کی ہے یہ ہمارے آباء و اجداد کے، بزرگوں کے، بڑوں کے طریقے کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں اتباع نہیں، اطاعت نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ تیری باتیں ہمیں پسند نہیں، تیری اتباع اطاعت ہم نہیں کریں گے، اتباع اطاعت ہم اس کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ رب کیا معیار دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، اگر تمہارے بڑے ماں باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں خاوند، تمہاری برادریاں خاندان قبیلے، تمہارے مال و دولت بینک بیلنس، تمہارے کاروبار، تمہاری تجارتیں اور تمہارے گھر، یہ تمہیں زیادہ عزیز ہے نا اللہ سے اور اس کے رسول سے، پھر ایمان کوئی نہیں، پھر فسق و فجور ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ معیار یہ ہے ماننے کا، محبت کا معیار جو اللہ نے مقرر فرمایا وہ یہ ہے، ادھر اللہ کا حکم سمجھا سنا، ادھر رسول کا حکم ملا، سنت کا حدیث کا پتہ چلا، سمینا و اطعنا، سن لیا اور مان لیا۔ اطاعت، ہم ہوتا سننا، اطاعت کرنا، یہ ہے معیار محبت کا، احترام کا، ایمان کا، دین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار اطاعت، اتباع۔ اللہ کا منحاکمین، کیا شان ربوبیت ہے اللہ کا منحاکمین۔ لیکن ہم صدقے جائیں، اپنے ماں باپ قربان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان پر، آپ کی محبت پر۔ اللہ نے فرمایا دنیا والوں، تم نے میرے محمد کو کیا سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم مجھ سے بھی محبت کرنا چاہتے ہو نا، مجھ سے بھی، اے ہمارے نبی ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے،
اللہ سے محبت کا معیار بھی اللہ کے مراقبین نے اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت میں رکھا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے بھی محبت کرتے ہو نا تو پھر اس کا معیار بھی میری اتباع ہے۔ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ محبت کا معیار یہ ہے، اور جو پیروی نہیں کرتے، اللہ اکبر، فلا وربک، فلا وربک، اللہ نے فرمایا ہے اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، فلا وربک، ہمیں آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک، ہمارے نزدیک یہ لوگ مومن نہیں بن سکتے، صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کے ہر حکم کو قبول کریں، حتی یحکموک، آپ کے ہر حکم کو، سنت کو، ہر حدیث کو ماننے والے بنے، سینے سے لگائے، قبول کرے۔ ماں باپ روکتا ہے جانے میں، اولاد رکاوٹ بنتی ہے نہ پرواہ کرے، برادریاں قبیلے آڑ بنتے ہیں چھوڑ دے، مال و دولت رکاوٹ بنتا ہے ٹھکرا دے، ساری دنیا کو ٹھکرا دے، لیکن ہمارے پیغمبر آپ کا حکم نہ ٹھکرائے، پھر یہ مومن ہے۔ اگر یہ آپ کا حکم نہیں مانتے تو ہمیں آپ کا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری، میں لوگوں، من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، ومن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، ومحمد فرق بین الناس، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھو میری حیثیت کو، میرے مقام کو، میرے مرتبے کو، مجھ سے محبت عقیدت کے معیار کو، کلمہ پڑھنے والوں، میرا نام لینے والوں، مجھ سے محبت و عقیدتوں کے دعوے رکھنے والوں، میری حیثیت مرتبے کو، میرے ساتھ تعلق رشتے کو سمجھو۔ جو محمد کی فرما برداری کرے گا وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا، جو محمد کی بات نہیں مانے گا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ محمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے درمیان حد فاصل ہے، فرق کرنے والے۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جی 5 ہے نا۔ پہلا رکن کون سا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں 2 باتیں ہیں یا ایک بات ہے؟ اللہ کی توحید کا بھی ذکر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، 2 باتیں ہوئی نا، لیکن ان 2 کو ایک رکن قرار دیا گیا۔ دوسرا رکن نماز کی ادائیگی، تیسرا رکن روزے رکھنا، چوتھا رکن زکوٰۃ دینا، اور 5واں رکن حج کرنا۔ یہ باقی 4 ایک ایک چیزیں ہیں۔ حج اکیلا، روزہ اکیلا، نماز اکیلا، زکوٰۃ اکیلا عمل۔ پہلا رکن شہادتین، 2 شہادتیں، توحید کی، رسالت کی، ان 2 کو ایک کیوں شمار کیا گیا ہے؟ اس میں یہی نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ میرے اوپر ایمان وہ موت پر ہوگا جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگا۔ کیا خیال ہے، یہودی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کے آگے پھر اپنے کلمہ پڑھتے ہیں نا، موسیٰ کلیم اللہ،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو مانتے ہیں نا، لیکن اسلام کے آنے کے بعد ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے یہ کافر، وہ کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، جنت کو دوزخ کو ماننے والے، قیامت کو ماننے والے، آسمانی شریعتوں پر ایمان رکھنے والے، ان کو کافر کیوں کہا گیا؟ صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا۔ من کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کا معیار بھی فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں ہوتے۔ رسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ تو مکہ والے اپنے اپنے معیار پر بڑی محبتیں کرتے ہیں، بڑے پیار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے اس معیار کا معاملہ آیا تو پھر مکہ والوں نے کیا کہا؟ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بڑوں کے دین کے خلاف بات ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، آپ کو وہ مانتے ہیں کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ ان کے رشتے میں بڑے قریبی عزیز ہیں، آپ پر تو فخر کرتے ہیں، صادق کو امین کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کا معیار آیا تو اس کو نہیں مانا انہوں نے۔ یہی مسئلہ یہودیوں کے ساتھ بنا، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ بنا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے وہ مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، تعریفیں کرتے تھے، اپنے علاقے چھوڑ کر، بابر عراق کا علاقہ چھوڑ کر، فلسطین چھوڑ کر یثرب میں بے آب و گیا، بیماریوں کا گھر۔ آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ بیماریوں کا گھر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، صحابہ اکرام آئے تو بیمار ہو گئے تھے سارے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، یا اللہ یثرب کے علاقے سے بیماریاں اور وبائیں نکال دے، اس کو صاف کر دے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کی دعا قبول فرمائی، اور ہمارے نبی نے کہا بھی یہ تھا، اللہ تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی، میں تیرا حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ پھر ساری بیماریاں وبائیں ختم ہوئی، مدینہ پاک صاف ہو گیا، اور پھر مدینہ کو طیبہ کہا گیا۔ مدینہ النبی، نبی کا شہر، پاکیزہ شہر۔ اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر یہودی قریبی یہاں آ کے آباد ہوئے، کیوں؟ ان کی کتابوں میں لکھا تھا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں آئے گا، لہذا ہم پہلے سے وہاں جاتے ہیں اور جا کے استقبال کے لیے وہاں ٹھہرتے ہیں، جی وہ آئیں گے ہم ان کے پر ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جب کسی قوم سے ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، اپنا تو چلو جو انہوں نے بندوبست کرنا ہوتا تھا کرتے ہی تھے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، یا اللہ تیرے نبی نے آنا ہے اور ہم نے اس پر ایمان لانا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں کرتے تھے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ محبت تھوڑی ہے؟ ان کی خاطر اپنے وطن چھوڑ کر یثرب میں آ کے رہائش اختیار کر لینا، بیماریوں کے علاقے میں، پورے صحرا میں، اپنے اپنے معیار بڑے ہیں، بڑی محبتیں، بڑی عقیدتیں، لیکن جب آپ تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، دعوت کی، اسلام کی، اللہ کے دین توحید کی، رسالت کی، تو یہودیوں نے کیا سوچا؟
اللہ اکبر. اب اللہ کے معیار پر آیا نا مسئلہ تو سوچنے لگے اوہو ہم بنی اسرائیل، ہمارا فرقہ، ہمارا گروہ، ہماری جماعت، ہمارے بڑے، ہمارے آباء و اجداد، ہماری حکومتیں، ہمارے نظام، ہماری عزتیں، یہ بنو اسماعیل میں سے، عربوں میں سے ہمارا جماعت میں رہے گی، ہمارا فرقہ نہیں رہے گا، ہمارا خاندان مٹ جائے گا، ہمارا ناک بھی رہے گا. یہ چیزیں ان کی مجبوری بن گئی، انہوں نے انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں سمجھ آئی بات؟ اللہ نے 8 چیزیں گنی ہیں جو انسان کے پاؤں کی زنجیر بنتی ہیں. 8 چیزوں کا ذکر کر کے گن کر فرمایا ایک طرف یہ ہو اور دوسری طرف اللہ اس کا رسول جہاد ہو. تو ایمان والو محبت یہ ہے، ایمان یہ ہے، ان ساری چیزوں کو پیچھے کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ہی صاف کر دی، صاف لفظوں میں سمجھائی. رہا لوگوں من احب سنتی، من احب سنتی فقد احبنی. میں اللہ کا رسول اللہ کے حکم پر بولتا ہوں، جو لے کے آیا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے. میں ایک رسول ہوں. قرآن نے بیان کیا نا ما ینطق عن الہویٰ. ایک صحابی آپ کی زبان سے سن کر ہر بات لکھتے تھے. لوگوں نے کہا تو ہر بات لکھتا ہے، کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غمی میں ہوتے ہیں، کبھی خوش طبی میں ہوتے ہیں. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اور میں عبداللہ لکھتے کیوں نہیں؟ جن ساتھیوں نے مجھے یہ کہا ہے اس لیے میں ہر بات نہیں لکھتا. اور میں عبداللہ لکھ، اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا. میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے بتاتا ہے. اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، رب کی وحی سے بولتا ہوں. میری بات، میری سنت، میری حدیث سے محبت کرو گے تو پھر میرے ساتھ محبت ہوگی. من احب سنتی فقد احبنی. جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. من احبنی کان معی فی الجنہ. اور جو اس طرح مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے. صاف لفظ بول دیا نا آپ نے، کوئی پیچیدگی تو نہیں. محبت کا معیار کیا ہے؟ اتباع، اطاعت، فرمانبرداری. اور صحابہ کرام میں یہ معیار کتنا تھا، جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی اور کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. منافق عبداللہ ابن ابی، اس کا ٹولہ 500 افراد تھے اس کے ساتھ، 500. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کے ساتھی منافق 500 کا ٹولہ. ان سے کہا جاتا آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس. جس طرح ابو بکر ایمان لائے ہیں، جس طرح عمر ایمان لائے ہیں، جس طرح عثمان ایمان لائے ہیں، جس طرح علی ایمان لائے ہیں، ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ. ان کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ اکبر. سنن ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہیں. ایک ہی حج کیا آپ نے، عمرے آپ نے 4 کیے ہیں اور حج صرف ایک کیا اسلام کے بعد، نبوت ملنے کے بعد. ایک حج کیا. لوگوں کو پتا چلا، سب لوگ تیاری کر لی کہ ہم بھی حج کریں گے آپ کے ساتھ. 1.25 لاکھ کے قریب، 1.25 لاکھ کے قریب مجمع بن گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے. اس حج کے دنوں میں ایک شخص کو آپ نے دیکھا نہ، 2 آدمیوں کو دیکھا کمینے پہنے.
اب حج کے لیے لباس کون سا ہوتا ہے؟ احرام کی 2 چادریں، ان کو نہیں پتا تھا مسئلے کا، چادر سے نئے نئے مسلمان کے مسائل کا زیادہ پتا نہیں، 2 قمیضیں پہن کے آ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ قمیضیں اتار، انہوں نے ابو داؤد میں حدیث ہے فوراً قمیضیں اتار دی، قمیضیں اتار کے بعد میں پوچھا اللہ کے پیغمبر کیوں؟ یہ ہے محبت، پہلے حکم مانا ہے، قمیضیں اتار دو، اتار دی ہے، پہلے نہیں پوچھا کیوں، کوئی چور و چرا نہیں، فرمایا اتار دو، اتار دی، بعد میں پوچھا اللہ کے رسول کیوں، ہمیں سمجھائے بھی تو صحیح ہے، فرمایا اس لیے کہ حاجیوں کو یہ لباس معذور، وہ کیوں بعد میں پوچھتے تھے، پہلے عمل کرتا ہے، یہ ہے محبت۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم ابن حزام صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی کسی ضرورت مجبوری کی بنیاد پر آپ سے سوال کیا، مال غنیمت سے مانگا، آپ نے دے دیا، پھر ضرورت پڑی پھر سوال کیا، آپ نے پھر دے دیا، پھر ضرورت پڑی پھر سوال کیا، آپ نے پھر دے دیا، آپ نے فرمایا حکیم یہ مال بڑا میٹھا اور بڑا کھینچنے والا ہے، سبز و شاداب ہے، جو اس کو اپنے دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا نا، دل کی سخاوت کے ساتھ، یعنی دوسروں سخاوت میں دوسروں کو ترجیح دی جاتی ہے، سخی بندہ محتاج مسکین حقدار پریشان حال کو ترجیح دیتا ہے نا اپنے آپ کا، میں جو یہ مال لے گا اپنے دل کی سخاوت سے، یعنی دوسروں کو ترجیح دے کر اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے اس کو برکت ملے گی، اور جو یہ مال لے گا دل کے لالچ سے، دل کے لالچ سے میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، ضرورت محتاج کی ختم بھی ہوگی، پھر بھی لالچ، بے شراف لم یبارک لہ فی حکیم، اس کو برکت نہیں ملے گی، اور وہ اس بندے کی طرح ہو جائے گا جو کھاتا بہت ہے لیکن شیر نہیں ہوتا، کھاتا بہت ہے لیکن شیر نہیں ہوتا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کے بعد میں نہیں مانگوں گا، سوال نہیں کروں گا، آپ نے مجھے کہہ دیا بس آج کے بعد حکیم سوال نہیں کرے، ساری زندگی حضرت حکیم نے سوال نہیں کیا، حضرت ابو بکر امیر المومنین بنے، حکیم کو بلاتے ہیں، حکیم یہ بات لے لو، حکیم کہتے نہیں میں نہیں، حضرت عمر امیر المومنین بنے، حکیم یہ مال لے لو ہم دے رہے ہیں، حکیم کہتے میں نہیں دے، حضرت عمر کہتے ہیں حکیم کو دعا بن جاؤ، میں حکیم کو دے رہا ہوں یہ نہیں دے رہا، یہ ہے محبت کے ساتھ، ساری زندگی مانگا ہی نہیں تو دیا دیتا ہے تو دیا ہی نہیں، صحیح بخاری کی۔ ایک صحابی نے انگوٹھی پہنی ہے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، بتائیں یہ کیا ہے، پسند کرتا ہے اس کی جگہ پر آج کی انگوٹھی پہنائی جائے، سونا ہے سونا، دولت قیمتی دولت، لیکن ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، محبت ہے، آج تو خالی محبتوں کے نعرے ہیں نا، دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ ایمان، محبت کا، اطاعت کا، اللہ سب کو نصیب کرے، ورنہ یہ کیا، صحابی نے انگوٹھی اتاری پھینک دی، سونے کی انگوٹھی اتاری پھینک دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو پکڑ لو، گھر والوں کو دے دینا یا
بیچ کر استعمال کر لینا، اپنی ضرورت میں کام لے آنا۔ جب کہتے ہیں اللہ کے رسول جس چیز کو آپ نے پسند نہیں کیا میں اس کو پکڑنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ حدیث سے آپ نے سنی ہے، ایک صحابی نے بڑی بہترین بلڈنگ بنائی تھی، خوبصورت، پتہ ہے آپ نکلتے ہیں باہر، دیکھا یہ بڑی زبردست عمارت ہے، گنبد نما عمارت، کس کا ہے؟ صحابہ نے فرمایا فلاں کا ہے، وہ صاف نہیں ہے۔ آپ واپس آ گئے، ساتھیوں نے اسے کہا کہ اللہ کے رسول نے تیرا یہ گنبد تو نے بڑا بنایا نا، خوبصورت یہ گنبد تیرا اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا۔ ملاقات نہیں ہوئی اس سے، آپ نے اسے ابھی کچھ نہیں کہا، ساتھیوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، صحابی نے تحقیق بھی نہیں کی، وجہ بھی نہیں پوچھی، کیا جا کے گرا دیا۔ پھر آپ ایک دن باہر نکلے، دیکھا وہ گنبد کوئی نہیں، وہ عمارت کہاں گئی؟ یہ آپ نے اس دن پسند نہیں کیا تھا تو ہم نے اسے کہا، تو اس نے کہا جو چیز میرے پیغمبر کو پسند نہیں مجھے بھی پسند نہیں، گرا دیا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمیندار سے آتی ہیں، زمینیں ہیں بڑی، ٹھیکے پر دی ہوئی ہیں، حصے پر دی ہوئی ہیں، اور زمینوں کو حصے پر دینا، ٹھیکے پر دینا جائز ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے، آپ کے پاس دو آدمی کھڑے ہیں اور وہ کسی مسئلے پر جھگڑ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ دو بندوں میں سے ایک زمین کا مالک تھا اور دوسرا ٹھیکیدار تھا، تو معمولی سی بات پر ان کی بحث ہو گئی، ٹکار ہو گئی، وہ زد بازی پہ اتر آئے، مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ نے مسئلہ سنا تو کلمہ سنا، معمولی سی بات پر جھگڑ رہے ہیں دونوں، تو آپ نے پوچھا کیا یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم نے لڑنا ہی ہوتا ہے تو نہ معاملہ کیا کرو اس طرح۔ مومن کا کام ہے کھلا ظرف رکھے، کھلی سوچ رکھے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ در گزر کرے، کیا آ گیا چھوٹے موٹے مسئلے کا؟ آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا جھگڑنا ہی ہوتا ہے نا تو زمینیں ٹھیکے پر نہ دیا کرو۔ اب حضرت ابو رافع وہ زمیندار تھے، وہ جب آپ کے قریب آئے تو آپ کے کان میں یہ بات پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمینیں ٹھیکے پر نہ دیا کرو۔ بس یہ لفظ انہوں نے سنے اور باقی مسئلے کا نہیں پتا کہ کیا مقدمہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ وہیں سے واپس پلٹ گئے، پورے خاندان گھر والوں کو جمع کر لیا، چچوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، کہا ادھر آؤ، ہم نے زمینیں ٹھیکے پر دی ہوئی تھی، اس میں ہمارا بڑا فائدہ تھا، نہ ہمیں محنت کرنا پڑتی، نہ کام کرنا پڑتے، مفت میں گھر سب کچھ آتا، لیکن میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمینیں ٹھیکے پر نہ دو، یہ کام ہمارے لیے فائدہ بخش تھا، لیکن اللہ ورسولہ انفع لنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس لیے زمینیں ٹھیکے پر واپس لے لو۔ یہ ہے اطاعت۔ وہ کیا ہے؟ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ معیار اگر دیکھنا ہے تو صحابہ کرام نے جن کے ایمان کی عرش والے رب نے گواہی دی، آمنو کما آمن الناس، اس طرح کے مومن بنو جس طرح کے یہ مومن۔ بعد میں وضاحت ہوئی، بات نکلی تو مسئلہ چلاؤ کو ابو رافع، وہ مسئلہ تو یہ تھا آپ نے مطلق ٹھیکے پر دینے سے، حصے پر دینے سے منع نہیں کیا، وہ تو ان کے معمولی جھگڑے کی بنیاد پر فرمایا تھا اگر لڑنا ہی ہوتا ہے تو نہ کیا کرو اس طرح۔ پھر جا کے اطمینان ہوا کہ ٹھیک ہے۔
حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کو بھیجا جا گھوڑا خرید کے لاؤ. گھوڑا خریدنے گئے خادم, جا کے گھوڑا خریدا 400 درہم کا. گھوڑا لے کے آئے. حضرت جریر دیکھتے ہیں گھوڑا بہت خوبصورت, بڑا اعلیٰ نسل کا زبردست گھوڑا. اس نے کہا یہ 400 کا, یہ گھوڑا تو بڑا بہترین ہے, تو خرید کے لائے ہو؟ ہاں جی خرید کے لائے ہیں. جب اس کے مالک کو بلا کے لاؤ, جیسے خریدا اس کو بلاؤ. وہ جیسے خریدا تھا وہ وہیں تھا منڈی میں, اس کو بلا کے لائے. تو حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں بھائی یہ گھوڑا آپ سے خریدا انہوں نے؟ ہاں جی خریدا ہے. کتنے میں؟ 400 میں. میں تیرا گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے, تو میں 400 میں دے دیا. کہتا جی میں مجبور تھا, مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں نے کہا چلو جتنے مل جائے. مجبور تھا میں, اور میں تجھے اگر ہم 500 دے دیں تو خریدا جا چکا ہے. اس کو بلایا ہے اپنے گھر میں. ایمان دیکھنا, محبت, پھر اپنا جائزہ لینا ہم کیا ہیں. 500 دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. مزاق میں کہتے ہیں چلو یار تجھے 600 نہ دے دیں, آپ کی تو بہت کرم نوازی ہوگی. میں چلو آپ کو اگر 700 دے دے تو اس کا دل خوش کرتے کرتے 400 کا وہ لے کے آئے تھے. 800 درہم حضرت جریر نے اس کو دیے. 800. ساتھیوں نے کہا جناب ہم اس سے سودا کر کے خرید کے لائے تھے, آپ نے اس کو 400 دے دیا ہے. اور جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی نا اسلام کی, تو آپ نے مجھ سے بیعت کی تھی کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا. لکل مسلم, ہر مسلمان سے خیر خواہی ہمدردی کرنا. میں کیا قدر جانوں پیسے کی, تم پیسوں کی بات کرتے ہو. میرا ایمان مجھے ملامت کرتا تھا, تیرا بھائی مسلمان مجبور ہے, تو نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا. محبت کے ساتھ کی بات کو تو نے نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے میں پیسے کو کچھ نہیں سمجھتا. اب میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو بیعت کی تھی اس سے بے وفائی نہیں تھی. یہ ہے ایمان. آمنوا کما آمن الناس, اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ مومن ہے. حضرت سعد کی ماں کیا کہتی ہے, سعد مسلمان ہو گیا ہے, میں تیرے سر چڑھ کے مر جاؤں گی, دھوپ میں بیٹھوں گی, برادری خاندان ملک تجھے تانا دے گا کہ یہ وہ ہے بدبخت جس کی وجہ سے اس کی ماں مر گئی. ماں کیا مسئلہ ہوا ہے, مسئلہ کیا ہونا ہے, چھوڑ دے محمد کو ورنہ میں مر جاؤں گی. تو حضرت سعد کہتا ماں 100 مرتبہ مر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آن اور شان پر 100 مائیں کرتے. وہ ہجرت کرنے والے, جائیدادوں کو, برادریوں کو, رشتوں ناطوں کو چھوڑنے والے, بیویوں اولادوں کو چھوڑنے والے, جدی پشتی دکانیں محلے چھوڑنے والے, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اتباع میں ہجرت کرنے والے مومن یہ ہیں. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم بھی محبت کرتے ہیں, مجھے بڑی محبت ہے. ربیع الاول آیا, احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, ہے نا, محبت ہے, پیار ہے, عقیدت ہے. جھومو, گلیاں سنگارو, یہ پھول نچھاور کرو, پہاڑیاں بناؤ, جیب و زینت کرو, پیسے جمع کرو, کھاؤ پیو. یہ محبت کا معیار ہمارا معیار, اور جو معیار اللہ کا الحاکمین نے دیا اس معیار پہ آ کے طرف پرکھے اپنے آپ کو. میں وہ ہوں جس کو نبی کی حدیث سنائی جاتی ہے, تو میں سوچتا ہوں حدیث سنت میرا فرقہ, میری جماعت, میرے بزرگ, میرے امام, ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے, جب سنت سنائی جاتی ہے پھر تجھے اپنے امام کی بات سامنے آتی
اپنا گروہ اور فرقہ سامنے آتا ہے، یہ محبت کہاں ہے؟ ٹھیک ہے مسئلہ تو ہے، سنت تو ہے، پر ہمارا عقیدہ اور ہے، تمہارا عقیدہ اور ہے۔ ہمارے امام فلاں ہیں، ہم مقلد ہیں، ہمارا فرقہ نہیں رہتا، ہماری جماعت نہیں رہتی، ہمارا گروہ نہیں رہتا۔ نبی کی سنت کے بعد، نبی کی حدیث آنے کے بعد، نبی کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد تو بھی اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے، اپنے گروہ فرقوں کو دیکھتا ہے، اپنے مال اولاد کو دیکھتا ہے، اپنی برادری اور مفاد کو دیکھتا ہے۔ رب کے مقرر کردہ معیار پہ رکھ کے اپنے آپ کو کوئی سچا ہے؟ رفع دار کی سنت ہے، ٹھیک ہے، 250 حدیثیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے بڑے نہیں کرتے۔ داری سنت ہے، نبی کا حکم ہے، ٹھیک ہے، مانتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ ماں کہتی ہے تجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا، تیری بیوی نہیں آئے گی۔ یہی مسئلہ ہے نا، ہماری محبت یہی ہے، یہی ہے نا ہماری محبت۔ جہاد نبی کا حکم، نبی کی بہت بڑی سنت، 9-10 سال کی متواتر سنت جہاد، ٹھیک ہے، فرض ہے، مسئلہ ہے، لیکن جہاد میں نہیں کر سکتا۔ میرا کاروبار، میرا گھر، میرے ماں باپ کو مسئلہ بنا ہے۔ اللہ نے پہلے ذکر ہی ماں باپ کا کیا ہے، ان گانا آباؤ کو، کاروبار کرتا ہے دیانتداری سے، کھرا صاف ستھرا کاروبار کر، سچ بولا کر، سچ بیان کی چھوڑ دے، کہتا ٹھیک ہے مسئلے تو یہ ہے، لیکن آج کے دور میں یہ مسئلے نہیں چلتے، سچ بولوں تو کھاؤں کہاں سے؟ آج کوئی نیکی کا دور ہے؟ اور سنت کو کون پوچھتا ہے؟ آج کا محبتیں لٹانے والا مسلمان، گلیاں بازار سجانے والا، جس کا اندر گندا کالا سیاہ ہے، نبی کی محبت سے، نبی کی اطاعت سے، فرقوں کی محبت میں مرنے والا، گمراہیوں پر جمنے والا، آباء و اجداد کے طریقوں پر ہرنے والا، گلیاں بازار سجا کے محبت سے زیادہ کرتا ہے۔ اندر عمال کے اندر حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشمی قمیض پہنی، حضرت عمر کا دور ہے، عمر امیر المومنین ہے، اور حضرت خالد سپہ سالار ہیں، صحابہ کرام کے جرنیل ہیں، سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ریشم کی قمیض پہنی ہے، دربار میں آئے، حضرت عمر بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، عمر کی نگاہ پڑی، خالد نے قمیض کیسی پہنی ہے؟ میں خالد کھڑے آ جاؤ، حضرت خالد کھڑے ہو گئے، یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ ریشم کی قمیض۔ میں تجھے پتا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا کپڑا مردوں کو منع کیا؟ امیر المومنین حضرت عبد الرحمان بن عوف نے بھی تو پہنا تھا نا، تو میں عبد الرحمان بن عوف کو تو خارج تھی اور جہادی سفر تھا، تو خارج کو ایسے ہاتھ میں ان کو رخصت دی کہ چلو آپ جہاد میں مصروف ہیں تو ایک بیماری سے جان چھڑانے کے لیے پہن لو، مجھے تو خارج کوئی نہیں، میں کھڑے ہو جاؤ، سپہ سالار اعظم کھڑا ہے دربار عمر میں، 22-23 لاکھ مربع میل حکمران کا حکمران عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، خالد کو کھڑا کیا، صحابہ کرام کو حکم دیا اٹھو، اور خالد کی قمیض کو اتارنا نہیں، کھینچ کھینچ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اتار کے پھینک دو، جو لباس ہمارے پیغمبر کو پسند نہیں، چاہے وہ کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی محبت نہیں۔ خالد کھڑے ہیں، مضبوط جسم والا جرنیل صحابی کھڑا ہے، صحابہ اس قمیض کو نوچ نوچ کے پردے پردے کر کے پھاڑ پھاڑ کے اتار رہے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لباس پسند ہے۔ وہ بھی خوش ہے، یہ بھی خوش ہے کہ اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
عبداللہ ابن مسعود جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں میں بیٹھ جاؤ، عبداللہ باہر پوری بیٹھ گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے، جہاں سنا ادھر ہی بیٹھ گئے۔ آپ کی نگاہ پڑی تو میں عبداللہ آگے آ کے بیٹھو، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ ادھر ہی بیٹھ کے ابو داؤد کہتے اور ہمیں سنت سنائی جائے حدیث، اول تو ہم حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں حدیث سے غرض ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم بھائیوں، سوچنے والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم سوچیں ہمارے نبی کیا لے کے آئے ہیں اور کیا ہمیں دے کے گئے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوت بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں، فوت بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں۔ اگر یہ مہینہ سعادت مند دن رکھتا ہے تو اس مہینے کے اندر وہ دن بھی ہے جس سے زیادہ ہیبت ناک خوفناک تاریخ کی تاریخ میں نہیں دیکھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، میرے بابا کی موت سے اتنی مصیبتیں میرے اوپر پڑی، اگر وہ مصیبتیں سروں کے اوپر پڑتی تو دن کیا ہو جاتے، راتیں بن جاتے۔ اس مہینے میں مدینہ سوگوار بھی ہوا۔ تو جنگیاں لگاتا ہے، تو پہاڑیاں بناتا ہے، تو مانگتا پھرتا ہے، جب نبی کی حدیث سنائی جاتی ہے تو منہ دوسری طرف کر دیتا ہے۔ جب آپ کو بطور امام بطور رسول ماننے کا مرحلہ آتا ہے تو کہتا نہیں میرا امام فلاں، جب نبی کی حدیث سنت سامنے آتی ہے تو کہتا نہیں میں فلاں کا مقدم، میری فقہ فلاں، میرا عقیدہ، میرا مذہب فلاں۔ یہی تو مسئلے یہودیوں کے تھے، صلیبیوں کے تھے، عرب کے مشرکوں کے تھے، خشک محبتیں وہ بہت کرتے تھے۔ جب نبی کی سنت کا، حدیث کا، دین کا مسئلہ آتا تھا، یہودیوں نے کہا ہمارے خاندان میں رہتے، ہمارے فرقے میں رہتے، مشرک کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد کا کچھ نہیں رہتا اگر محمد کی بات مانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی معاملے میرے ہیں، وہی مسئلے میں لیے پھرتا ہوں۔ سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ ربیع الاول میں ہمارے نبی آئے، کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے؟ آپ کچھ لے کے آئے ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے کہ ہمارے پیغمبر کچھ لے کے آئے ہیں، کچھ ہمیں دے کر گئے ہیں؟ ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ان کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرا نام لینے والوں، ان دونوں چیزوں کو پکڑ کے رکھنا۔ جب تک ان کو پکڑ کے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ایمان کو خرید نہیں سکے گی، تمہیں برگلا نہیں سکے گی، تمہاری نظم، تمہاری صحبت کو پھاڑ نہیں سکے گی، تمہاری تہذیب پر، تمہارے کلچر ثقافت پر اپنی گندی تہذیب کو غالب نہیں کر سکے گی۔ ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، میری حدیث۔ کیا یہ تو یہ تھا ہم سارے سوچتے کہ ہمارے نبی کیا لے کے آئے، کیا ہمیں دے کے گئے؟ پھر جائزہ لیتے کہ ہم نے اپنے نبی کا وہ دیا ہوا دین جو دینے کے لیے آپ آئے، جس دین کی خاطر مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، زخمی ہوئے، علاقے چھوڑنا پڑے، ساتھی شہید کروائے، بیٹیوں کے رشتے توڑوائے، ساتھیوں صحابہ کرام کو پتھروں پہاڑوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو خنجر مارے گئے، ڈانٹتے ہوئے کوڑوں پہ لٹایا گیا، شہادتیں ہوئی، اور سارے معاملے اس دین کی خاطر
قبول کیا ہے، کتنا اس کو پڑھا ہے، کتنا اس کو سمجھا ہے، کیا اس کو عزت دیتا ہے؟ لیکن بڑے دکھ والی بات ہے، پڑھے لکھے دور میں کسی کے دماغ میں یہ بات آتی ہی نہیں۔ ظلم دیکھو ظلم، ساری زندگی نبی کی حدیث کا انکار کرتے گزرتی ہے، نبی کی سنت کا انکار کرتے گزرتی ہے، بلکہ میں یہاں تک کہہ دوں کہ نبی کے اوپر الزام بہتان لگاتے گزرتی ہے اور دعوے محبت اور عقیدت کے۔ جو کام نبی نے کیے ان کا انکار نہیں، یہ نہیں کیے، جو کام نہیں کیے ان کو نبی کے اوپر کھوستے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ محترم بھائیو، یہ محفل میلاد اور یہ مجلس میلاد اور یہ عید میلاد، یہ خوشی میلاد، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، ایمان کا حصہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کرتے۔ آپ کی عمر کتنے سال ہوئی ہے؟ 63 سال ہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں آپ زندہ ہی ہیں، ان کے حساب سے تو بہت ابھی زندگی ہے نا آپ کی۔ 63 سال، کبھی کسی سال آپ نے یہ کام کیا؟ چلو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی زندگی چھوڑیں، جب وہ امیر المومنین تھے 2 سال امیر المومنین رہے ہیں، کر سکتے تھے نا یہ کام؟ حضرت عمر کو دیکھ لو، حضرت عثمان کو دیکھ لو، 10 سال 12 سال تک امیر المومنین رہے ہیں۔ حضرت علی کو دیکھ لو، صحابہ اکرام، حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لو، 20 سال امیر المومنین رہے۔ 100 سال تک صحابہ اکرام کا دور ہے، 220 سال تک تابعین کا دور ہے۔ کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، نہ صحابہ اکرام کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ اتباع التابعین کے زمانے میں یہ کام ہوا ہی نہیں۔ کام ہوا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا آپ یہ 2 دن روزے رکھتے ہیں؟ کہہ رہے کیوں؟ اور میں سوموار کو تو مجھے اللہ نے پیدا بھی کیا تھا، سوموار کو پیدا ہوا، اور سوموار جمعرات کو بندوں کے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرے عمل اللہ کے سامنے ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر مقلد اس کے سامنے دلیل اپنے امام کا قول ہوتا ہے، جس امام کی تقلید کرتے ہیں اس امام نے یہ کام کیا۔ امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، احمد ابن حنبل نے، کسی سے یہ کام ثابت نہیں۔ 7ویں صدی میں ایک جاہل حکمران جو شریعت کا باغی تھا، قرآن کا باغی تھا، سنت حدیث کا باغی تھا، جس کی مسلمانوں کے دلوں میں کوئی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا، لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے تھے۔ اس نے کہا لوگ میرے خلاف ہیں، ان کو کس طرح اپنے ساتھ لگاؤں، کس طرح محبتیں حاصل کروں۔ شیطان نے اس کے دماغ میں بات ڈالی، ربیع الاول کا مہینہ کہتا ہاں اللہ کے رسول کی پیدائش کے بنا خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو۔ دسترخوان سجاتا تھا، ہزاروں سینکڑوں مرغ بھون کے، بکرے ذبح کر کے، حلوے پکا کے کھلاتا پلاتا، مجلسیں کرتا۔ لوگ جاہلوں کو ساتھ ڈالے، کھانے پینے کے چکر میں بات کیا بلے بلے ہو گئی۔ یہ ہے اس کا کام۔ اپنی جہالتوں پر، بغاوتوں پر، نافرمانیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے یہ بدعت گھڑی، یہ غلط کام کیا، عورت کو محبت کا شاخ پیدا کرا دے دیا۔ محبت بدعتیں کرنا نہیں، محبت اس دین کو پسے پشت پھینکنا نہیں جو آپ لے کے آئے ہیں۔
محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کی سنت حدیث کی اتباع، اس کا نام ہے، اور اللہ اکرم الحاکمین نے یہ معیار قرار دیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، نافرمانوں کے لیے مثال، امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، نبی ہے نا دونوں، نبیوں کی بیویاں، نبیوں کی بیویاں۔ اب بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کتنی محبت کتنا سلوک کرتی ہے سارے جانتے ہیں۔ خاوند کی خاطر بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ آتی ہے، بہنوں بھائیوں کو چھوڑ آتی ہے، سارے گھر کو چھوڑ آتی ہے کہ نہیں؟ ساری محبتیں چھوڑ چھوڑ کر خاوند کے پاس آتی ہے بیوی، پھر خاوند کی خدمت کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، ان کے بچے جمتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، ان کے گھر کو سنبھالتی ہے۔ کتنی بڑی محنت، کتنا بڑا کردار ساری محنت کی ان کی بیویوں نے، لیکن جو معیار اللہ کا ہے نا اطاعت اتباع، وہ معیار پورا نہیں کیا۔ ویسے بڑی خدمت کی ہے، بڑی محبت ہے، لیکن اللہ نے جو معیار اتباع اطاعت والا رکھا ہے اس سے وہ ناکام ہے، بات نہیں مانتی۔ نبی خامد ہے، اس کی بات سنت حدیث نہیں مانی۔ اللہ کو نے قرآن مجید میں فرمایا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جہنم کے اندر جائیں گی چاہے انہوں نے میرے نبیوں کی بڑی خدمت کی۔ آج کا ہمارا بندہ بھی کیا کرتا ہے، کئی تو بیچارے ترس گئے ہیں، کہتے ہیں کبھی آپ آئے نا تو میں بڑا حلوہ کھلاؤں، اور کسی نے کہا اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ آ گئے ہیں، آؤ مجھے پیسے دو، میں حلوہ پکاتا ہوں، دعوت پکاتا ہوں۔ کرسیاں رکھتے ہیں کہ آپ تشریف لے آئے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، درود پڑھو۔ یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے کہ حضور آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری جھوٹی محبتیں آئے ہوئے ہیں، کیا دکھاتا ہے تو ان کو کہ میں نہیں پڑھتا آپ کا لایا ہوا قرآن، میں نہیں پڑھتا تمہاری سنت حدیث، میرا امام فلانا ہے، میری فقہ فلانی ہے، میرا زندہ تو یہ دکھاتا ہے۔ منڈی ہوئی ڈاریاں دکھاتا ہے، بدعتیں دکھاتا ہے، گانے بجانے دکھاتا ہے، لوگوں سے مانگ مانگ کر میراث منانا دکھاتا ہے۔ محترم بھائیوں، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، یہ بیچارے بے خبر ہیں، ان کو سمجھاؤ محبت کا طریقہ یہ نہیں، محبت کا طریقہ اللہ احکم الحاکمین نے اطاعت اتباع فرما برداری کو رکھا ہے۔ ان کو سمجھاؤ، ہم جہالتوں میں پڑے ہوئے تھے، ہم گمراہیوں میں مبتلا تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہدایت لے کے آئے ہیں، وہ دین لے کے آئے ہیں جو ہمارے لیے رحمت ہے، جو ہمارے دینوں کے لیے شفا ہے، جو ہماری دنیا آخرت کی کامیابی فلاح کا ضامن ہے۔ وہ قرآن و حدیث وہ قبول کرو، نبی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرو۔ آپ نے قرآن دیا، آپ نے سنت حدیث دی، وہ قبول کرو، سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھو، سنت حدیث پڑھو، اپنی حجامت لباس کاروبار گھر کا ماحول ساری زندگی نبی کی سنت، نبی کی حدیث، نبی کے حکم، نبی کے لائے ہوئے دین کے مطابق بناؤ۔ امریکہ ہو، یورپ ہو، ہندوستان ہو، کافر مشرکوں کی گندی تہذیب ہو، سب پہ لعنتیں بھیجو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ ہم تو اس طرح کریں گے جس طرح ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محبت یہ تو کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، اس اسلام مسلمانوں کے دشمن کے پیچھے، مسلمانوں کے قاتل کے پیچھے، کبھی یورپ سے محبتیں رکھتا ہے، اور کبھی اس چوڑے ہندو کو اپنا پسندیدہ ملک قرار دیتا ہے۔ یہودیوں سے ساری زندگی ہمارے نبی لڑتے رہے، صلیبیوں سے جنگیں کی، مشرکوں سے لڑتے رہے ہمارے پیغمبر، جن کی گردنیں کاٹتے تھے، جن کے لیے صحابہ کرام کو تیار کرتے تھے، تو ان سے محبتیں کرے، ان کے پیچھے جائے اور نبی کو چھوڑے تو وہ ہے۔
نبی کی محبت، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کے پہ تشریف لے گئے، 27 جنگیں لڑی ہیں آپ نے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے ساتھی جمع کرو، شہداء کو بھی جمع کیا گیا، زخمیوں کی گنتی کی گئی، ساتھی سارے، ایک ساتھی کم، وہ نہیں مل رہے، یعنی ایک ساتھی نہیں مل رہا، پتہ نہیں کہاں گئے، فرمایا تلاش کرو، پھیل جاؤ ادھر ادھر آگے پیچھے پھیل جاؤ، تلاش کرو۔ صحابہ اکرام پھیلتے ہیں، پہاڑ کی دوسری طرف دیکھا 8 لاشیں پڑی ہیں، 8 آواز دیتے ہیں ادھر 8 بندے ہیں، آپ نے فرمایا ان بندوں کو حرکت نہیں دینا ان کی جگہوں سے، میں خود آ کے دیکھنا چاہتا ہوں، میں موقع دیکھتا ہوں۔ آپ تشریف لے گئے، موقع دیکھا، 7 لاشیں کافروں کی اور 1 لاش آپ کے صحابی حضرت جرابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ چکر لگاتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں، فرماتے ہو میرے ساتھیوں یہ میرا جرابیل، میرا جرابیل، اس میرے ساتھی نے، میرے پیارے ساتھی نے 7 کافر قتل کیے ہیں، پھر شہید ہوا ہے، گواہ ہو جاؤ، جلابی تو منی بہانا من ہو، جلابی تو منی بہانا من ہو، جلابی تو منی بہانا من ہو، یہ کافروں کی گردنیں کاٹنے والا اور شہادت کے منصب پر فائز ہونے والا جلابیب یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، جلابیب میرا ہے، میں اس کا ہوں، جلابیب میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ اور میرے محترم بھائی سوچ، نبی اپنا کن کو کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں جو اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کی خاطر جانیں قربان کرتے ہیں، جوانیاں قربان کرتے ہیں، دنیا کی محبتیں قربان کرتے ہیں۔ ان کو سمجھاؤ محبت کا معیار اللہ نے کیا دیا ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حق یہ ہے، ہم سوچے ہم نے کتنے سال ضائع کر دیے، اپنے نبی کے لائے ہوئے دین قرآن کو نہیں پڑھا، سنت حدیث کو نہیں پڑھا، جبکہ قرآن میرے پاس موجود ہے، فوراً توبہ کر، اپنے رب سے معافی مانگ، اپنے نبی کا حق ادا کرنے کے لیے محبت میں آگے بڑھ، قرآن پڑھنا شروع کرتے اپنے تفصیل کے ساتھ، حدیثیں، ہمارے نبی کے احکامات، فرمودات، ارشادات، مبارک سنتیں، آپ کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، بابرکت چہرے سے، منہ سے، لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ، وہ اپنے منہ سے چومتا ہے گندے میٹھے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو چوم، ان اعمال کی قدر کر، سنت و حدیثوں کی قدر کر، تیرے اندر ایمان کی کوئی شمع روشن ہو، نبی کے بابرکت منہ سے مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، حدیث کو پڑھ، صحیح بخاری خرید، صحیح مسلم کو لیا، ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ کو خرید، پڑھنا شروع کر، اپنے ماں باپ کو پڑھا، اپنی بیوی بچوں کو پڑھا، اپنی اولاد کو پڑھا کہ ہمارے نبی یہ ہمارے لیے لے کے آئے، ہم ساری زندگی کے ہاتھوں میں گزار گئے، ہم یہ پڑھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا ہمیں کبھی محمد اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھے۔ محبت یہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے بھی حدیث سنی، حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، حوض، ہر نبی کو حوض ملے گا جہاں وہ اپنے اپنے ماننے والوں کو، اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، سب سے بڑا حوض ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جس کے فرمائے برتن آسمان کے ستاروں جتنے ہیں، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جو ایک گھونٹ پی لے گا 1000 سال کا دن قیامت کا سوا میلے سے سورج پھر میں ایک گھونٹ پی لے گا، جب تک جنت میں داخل میں ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پینا ہے کہ نہیں پانی؟ نافرمانی کر کے، اللہ اکبر۔
فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کچھ لوگ آ رہے ہیں، ان کی شکلیں میری پہچان رہا ہوں گا، ان کی سارے معاملات میں دیکھ رہا، میں خوش ہوں گا، وہ حاضی میرے ساتھ بھی میرا نام لینے والے آ رہے ہیں، میں ان کو پانی پلاؤں، لیکن میرے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر روک دیا جائے گا، میں بول اٹھوں گا یہ میرے ماننے والے ہیں، میرے محب، میرا نام لینے والے، ان کو آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں، تو مجھے کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، صحیح حدیث کے انسار انک لا تدری، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا، ما احدثوا کیا کیا نیکیاں بنا رہی تھی انہوں نے، کیا کیا محبتوں کے انداز بنا لیے تھے انہوں نے، کیا کیا طریقے ایجاد کر لیے تھے انہوں نے، کہا جائے گا آپ جو دین ان کو دے کے گئے، جو قرآن، جو سنت حدیث، جو دعوت و جہاد کا منہج، جو تہذیب، ثقافت، کلچر، اسلام، اہل اسلام کا مکمل ضابطہ حیات اسلام، آپ نے جو بڑی مصیبتیں مشقتیں جھیل کر بڑی قربانیاں دے کے ان کو دیا تھا، انہوں نے اس کو مسترد کر کے پس پل پھینک کے اپنی مرضی کے دین، اپنی مرضی کے طریقے، اپنی مرضی کی نیکیاں بنا رہی تھی۔ یہ نام آپ کا ضرور لیتے تھے لیکن کام آپ والے نہیں کرتے، نام آپ کا لیتے تھے لیکن کام آپ کے، جب یہ کہا جائے گا، فرشتوں کی طرف سے بتایا جائے گا اللہ کا منحاکمین اپنے نبی کے سامنے ان کی محبتیں، ان کے کردار رکھیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جائیں گے، فرمائیں گے لے جاؤ ان کو دور کر دو مجھ سے۔ سوکا سین بڑی ہاں اور کاف، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیس کے رکھ دینا، پیس دینا، مسحوق سخت پیسنا، پیس کے رکھ دو ان ظالموں کو، کیوں؟ لمن غیر بعدی، میرے بعد میرا دین ہی بدل دیا انہوں نے، لمن تغیر ہونا، متغیر ہونا، سمجھ دو نا، لمن غیر بعدی، میں دین اسلام دے کے گیا، اپنی سنت حدیث دے کے گیا، قرآن حدیث دے کے آیا، انہوں نے میرا دین بدل دیا، جو نیکیاں میں نے نہیں دی وہ نیکیاں بنا لی، اور جو میں دے کے گیا اس کو چھوڑ دیا۔ کچل کے رکھ دو، پیس کے رکھ دو۔ محترم بھائیوں، موٹی سی بات ہے، کسی کا باپ اس کو کہے یہ کام کر، وہ کام نہیں کرتا جو بابا نے کہا ہے، بلکہ اس کے الٹ کرتا ہے، کہتا مجھے بڑا پیار ہے، یہ محب ہے، یہ محبت کرنے والا ہے۔ باپ کی نافرمانی کرے اور کہے مجھے بڑا پیار ہے، بات مانتا کوئی نہیں، پیار بڑا ہے، فرما برداری ہے۔ نبی دے کے کیا گئے ہیں، لے کے کیا آئے ہیں، ہم نے کیا قبول کیا اپنے نبی کے احکامات کو، سنت و حدیثوں کو، میرا عمل کیا ہے؟ دوسری والی بات یہ ہے، اگر میرا کردار، میری حجامت، لباس، میرا کاروبار، میری پوری زندگی نبی کے حکموں کے مطابق ہے، سنت و حدیثوں کے مطابق ہے، پھر مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میں محبت کرنے والا ہوں۔ اور اگر میرا کردار، میری حجامت، میرا لباس، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گھر کا ماحول، کاروبار، معاملہ نبی کی سنت حدیث پر ہے ہی نہیں، میں نبی کی تو بات مانتا ہی نہیں، کوئی سنت حدیث مانتا ہی نہیں، مجھے دنیا کے چوڑے پسند ہیں، کبھی یہودیوں کے پیچھے، کبھی صلیبیوں کے پیچھے، کبھی ہندوؤں سکھوں کے پیچھے، پھر نام میں لوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیرا معیار تو یہ ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں یہ معیار وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو ہمارے رسول کی مخالفت کرتا ہے
نافرمانی کرتا ہے من بعد ما تبین لہ الہدی، جب کہ اس کے سامنے ہمارے نبی کی لائی ہوئی ہدایت سنت حدیث مسئلہ واضح ہو جائے، فیتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، ہمارے نبی کو کوئی حق نہیں۔ تو محترم بھائی آؤ، پچھلے دروس بھی آپ نے سنے تلاشی حق اور مان پر، ان کو بھی ساتھ میں ڈالو۔ حق یہ ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمارے پیغمبر جو لے کے آئے ہمیں دینے کے لیے، ہم اس کو سوچیں، اس کو پڑھیں، اس کو قبول کریں، اپنے نبی کی ایک ایک بات کی لاج رکھیں، ایک ایک لفظ کی لاج رکھیں، اپنے نبی کی سنت کو عزت دیں، حدیث کو احترام دیں۔ ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، کاروبار، معاملات، سارے کے سارے اپنے نبی کی سنت حدیث کے مطابق ہوں۔ پیچھے پیچھے چلنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے، اطاعت اتباع کرنے والے، ہر کام میں ہمارے نبی کا یہ حکم ہے، ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے، ہمارے پیغمبر کی یہ سنت ہے، ہمارے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، محبت ایمان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے، نبی پر بہتان، بدعت نبی پر بہتان، قرآن پر بہتان، سنت حدیث پر بہتان، اسلام پر بہتان، یہ کوئی محبت نہیں، یہ تو غداری ہے، بغاوت ہے۔ اللہ ہمیں اسے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں سنت حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ جہاد اور مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ اسلام کے دشمنوں، جہاد کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن مسلمان محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔